رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور ناظرین اعظام، اللہ رب العالمین کا ساری روئے زمین پر جو سچا دین ہے وہ اس وقت دین اسلام ہے۔ پوری دنیا کے اندر دین دو طرح کے ہیں، ایک دین وہ ہے جن کی بنیاد ہی سرے سے غلط ہے، اور ایک دین وہ ہے کہ جن کی بنیاد تو درست تھی لیکن لوگوں نے ملا کر ان کو کمی بیشی کر کے غلط کر دیا۔ پھر رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وساطت سے آخری دین اور سچا دین اسلام بذریعہ قرآن نازل فرمایا، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو کلام الہی قرآن شریف عطا فرمایا۔ اگر انسان اس کلام الہی کے اندر غور و خوض کرتا ہے، اس کے معنی مطلب اور اس کے مفہوم کو سمجھتا ہے، تو وہ انسان دین اسلام کو بھی اچھی طرح سمجھ لیتا ہے۔ پھر وہ انسان نہ عیسائی رہے گا، نہ وہ انسان یہودی رہے گا۔ اب آپ بہت سے حضرات کی جو دوسرے مذہبوں پر اڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اگر دیکھیں آپ تو اپنے مذہب پر اڑے رہنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو پڑھا نہیں اور اس کو سمجھا نہیں۔ اگر کوئی انسان کلام الہی کو سمجھے، اس کے پیغام کو جانے اور اس کے معنی اور مطلب پر غور کرے تو وہ دین اسلام کی حقانیت کو اور اس کی سچائی کو بھی جان لیتا ہے۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں جو ضد کی وجہ سے نہیں مانتے، اور بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ ان کے سامنے کلام الہی کا صحیح پیغام نہیں پہنچا، اس کی وجہ سے وہ نہیں مانتے اور دین اسلام کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ آج جس عنوان پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ مذہب ہے مذہب عیسائیت۔ خدا تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام سے پہلے مذہب عیسائیت کا بھی نزول فرمایا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دین لے کر آئے تھے، جس کتاب کو لے کر آئے تھے، جو کتاب انہیں عطا فرمائی گئی تھی، وہ بالکل سچی، برحق اور صادق تھی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن بعد کے لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس کے اندر خلط ملط کیا، اس کتاب کے اندر انہوں نے رد و بدل کی، جس کی وجہ سے دین اسلام کے نزول کے بعد وہ دین منسوخ کر دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں، آج اس نشست کے اندر ہم عرض کریں گے عیسائیت کا کچھ پس منظر، پھر ایک نشست کے اندر ہم تعارف، پھر ایک نشست میں ہم عقائد، ماخذ اور اعتراضات اور جوابات عرض کریں گے۔ اسی طرح ہم کچھ تفصیل کے ساتھ اس مذہب پر گفتگو کریں گے۔ موجودہ عیسائیت کے اندر دو بڑے بڑے فرقے ہیں، ان میں سے ایک کو کہتے ہیں پروٹسٹنٹ اور ایک کو کہتے ہیں کیتھولک۔ کیتھولک فرقے کے اندر بڑے بڑے پوپ ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں امام مسجد مکہ، امام مسجد نبوی اور مفتی اعظم، مفتی ہند وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے منصب ہوتے ہیں، تو ان کے یہاں پوپ ہوتا ہے جو ان کا رہنما ہوتا ہے، مذہبی اسکالر ہوتا ہے۔ تو ان کے ایک بہت بڑے پادری یہاں پر آئے تھے، بہت بڑے پوپ آئے تھے بر صغیر میں۔ انہوں نے ایک تقریر کے اندر یہ بات کہی کہ شروع کے 1000 سالوں میں ہم نے یورپ کو فتح کیا، دوسرے 1000 سالوں میں ہم نے افریقہ کو فتح کیا، اور تیسرے 1000 سالوں میں ہم ایشیا کو فتح کریں گے۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کا جو نزول فرمایا ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جب تک دین اسلام باقی رہے گا دنیا بھی رہے گی، جب دین اسلام ختم ہوگا یہ دنیا بھی نہیں رہے گی اور قیامت آ جائے گی اس دنیا کے اندر، پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی، درم برم ہو جائے گی۔
اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو دنیا کا نظام بنایا تھا وہ اپنے نبیوں کو اور رسولوں کو بھیج کر بنایا تھا۔ جب کوئی نبی ہی نہیں آئے گا، کوئی رسول ہی اب نہیں آئے گا، تو یہ دین بھی باقی نہیں رہے گا، یہ دین بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد صرف اور صرف قیامت آئے گی، پھر حساب و کتاب اور نامہ اعمال سب کے پاس اپنے اپنے ہوں گے۔ یہ ہر ایک کا عقیدہ ہے، اور یہ بات ہم ہی نہیں کہتے کہ ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ یہ بات تو کلام الہی کہتا ہے۔ قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس دنیا کے اندر جس انسان نے دین اسلام کو اپنایا ہوگا تو وہ قبول کیا جائے گا، اور جو کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنائے گا، کسی دین کو لے کر مرے گا اس دنیا سے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ قبولیت کا جو مدار ہوگا وہ دین اسلام ہوگا۔ اسی طرح دوسری آیت مبارکہ میں ہے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، صحیح اور سچا دین اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ دین اسلام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دین اسلام انسان کی ایک بنیاد ہے، انسان کے لیے ایک جڑ ہے۔ اب عیسائیوں کے یہاں جو پوپ ہوتے ہیں، ان میں سے جو پوپ آیا تھا اس نے تقریر کی کہ ہم تیسرے 1000 سالوں میں ایشیا کو فتح کریں گے۔ تو ہمارے لیے اس سے یہ سبق ہے کہ ہمیں عیسائیت پر کتنا زیادہ مطالعہ کرنا ہے، کتنی زیادہ اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اور عیسائیت کے لیے ہمیں کتنا زیادہ ایک مواد چاہیے۔ اس کے لیے ان کی ایک محنت ہے۔ عیسائی اس میں اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، مال و دولت لٹاتے ہیں اپنے رہنماؤں پر، تب جا کر وہ کوشش کرتے ہیں اور ان کو پھسلاتے ہیں۔ موجودہ دور کے اندر جو عیسائیت ہے اس کی کیا محنت ہے، ان کی کیا تگودو ہے؟ ان کی تگودو یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہو، ہم جب اس کو عیسائیت کا پیغام سنائیں گے، حضرت مسیح کا پیغام سنائیں گے، تو مسیح کا تو پیغام ہوگا نہیں، وہ تو عیسائیت کی ان کی ترویج ہوگی ایک طرح سے۔ تو عیسائیت کا جب وہ پیغام سنائیں گے تو وہ مسلمان عیسائی ہو نہ ہو، کم از کم وہ مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ یہ ان کی آج کی محنت ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ مطالعے کی اور اپنے عقائد کو پھیلانے کی، درست کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کس طرح سے بھٹک رہے ہیں، اور خصوصاً ایسے علاقوں میں جہاں پر علم نہیں پہنچا، جہاں پر علم کی روشنی نہیں ہے، اور جہاں دیہات ہے، جہاں پر قریہ ہے، جہاں پر شہر ہے، وہ تو لوگ کسی نہ کسی طرح سن لیتے ہیں، وہاں پر لوگ دین کو پھیلا دیتے ہیں، لیکن بہت سی بستیاں ایسی ہیں جہاں پر دین پہنچانے والا کوئی نہیں ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس مختصر سی نشست میں ہم پس منظر عرض کریں گے۔ کچھ پس منظر مذہب عیسائیت کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مذہب عیسائیت کا آغاز ہوتا ہے۔ فلسطین کے ایک شہر کے اندر ایک بستی ہے ناصرہ، اس ناصرہ بستی میں ایک جگہ ہے بیت الحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ناصرہ بستی میں آپ رہا کرتے تھے۔ اسی بستی کی جانب نسبت کرتے ہوئے عیسائی اپنے آپ کو نصارہ بھی کہتے ہیں، اس مذہب کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے، نصرانی مذہب۔ اور دوسرا نام اس مذہب کا عیسائیت بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ تھا، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ چنانچہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ خدا تھے۔ اس پر تو ہم آگے چل کے بحث کریں گے، تثلیث پر مکمل بحث ہوگی۔ لیکن کلام الہی عیسائیوں کے عقیدے کے متعلق کیا کہتا ہے؟ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور خدا ہیں، 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، روح القدس ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اللہ رب العالمین۔ یہ 3 خدا ایک ہے، اور ایک خدا 3 ہے، اور تینوں الگ الگ تقسیم بھی ہوتے ہیں، اور تینوں الگ الگ ملتے بھی ہیں۔ جب آپ ان سے کہیں گے کہ آپ اس عقیدے کو ہمیں سمجھائیں، آپ اس کو واضح کریں، تو کہیں گے یہ ایک بھید ہے، اس بھید کو خدا ہی جانتا ہے، اس بھید کو ہم سمجھانے سے قاصر ہیں۔ ورنہ آپ کلام الہی کو دیکھیں، جب رب تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ جس انسان کو اسلام کے اندر شک ہو، جس انسان کو کلام الہی کے من جانب اللہ ہونے میں شک ہو، تو وہ آئے مقابلہ کرے کلام الہی کا۔ خدا تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر اس کلام الہی کے بارے میں شک کر رہے ہو تو اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ، تب ہم مانیں گے کہ تمہارا دین سچا ہے، کلام الہی سچی کتاب نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے اور سمجھایا ہے انسان کو سمجھایا ہے، اور انسان کے دماغ کے اندر یہ بات اتر جاتی ہے جو خدا تعالیٰ نے کلام الہی کے اندر فرمائی ہے۔ یہ قرآن مجید کا پیغام ہے۔ اور جب آپ عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ آپ یہ عقیدہ ہمیں سمجھائیں، تو کہیں گے یہ بھید ہے، ہم اس کو سمجھا نہیں سکتے، یہ حضرت مسیح جانتے تھے اور مسیح علیہ السلام کا خدا جانتا تھا۔
بلکہ آپ ہم سے پوچھیں کہ قرآن کریم الہامی کتاب ہے، سچی کتاب ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تھی، اور اس کتاب پر ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، اور یہ کتاب صرف نقل سے نہیں عقل سے بھی سمجھاتی ہے۔ انسان کی جو عقل میں بات آنے والی ہے اس کو بھی یہ کتاب کہتی ہے۔ اور موجودہ دور کے اندر جو سائنس نے ایجاد کی ہیں چیزیں، انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ کلام الہی کے اندر صرف روحانیت نہیں بلکہ جسمانیت بھی ہے، اس کے اندر صرف روحانی علاج نہیں جسمانی علاج بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اب قرآن مجید کا مین مقصد کیا ہے؟ مین مقصد کلام الہی کیا بیان کرتا ہے؟ آپ سورۃ الکہف اٹھائے، اس آیت کے خلاف کتنا بڑا مواد ایک آیت کے اندر موجود ہے۔ سورۃ الکہف شروع ہوتی ہے، آپ پڑھیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے کتاب کو نازل فرمایا اپنے بندے پر، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب کے اندر اس نے کوئی شوشہ، کوئی کجی، کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی۔ پھر آگے آپ 2 سطر کے بعد دیکھیں وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ کلام الہی، یہ قرآن اس لیے بھی نازل ہوا ہے کہ ڈر سنائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بیٹا اختیار کر لیا، اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ یعنی عیسائی علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ خدا کا بیٹا ہے، اور یہ بھی خدا ہے۔ تو یہ قرآن ان کو بھی ڈراتا ہے جو کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، جس طرح یہودیوں کو بھی ڈراتا ہے، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو دونوں کو یہ قرآن کریم ڈراتا ہے، سناتا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ کے غصے سے ڈرو، خدا تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرو، جہنم میں جانے سے ڈرو۔ یہ انسان کو پیغام دیتا ہے۔ اور پھر کلام الہی کا آپ پیغام سنیں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ ما لہم بہ من علم، اس بات کا ان کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی برہان تو دکھاؤ۔ ولا لآبائہم، اور صرف یہی نہیں، ان کے جو آباء و اجداد پیچھے گزر چکے ہیں ان کے پاس بھی کوئی علم نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی ثبوت نہیں تھا۔ انسان کے پاس کوئی بات ہے تو کوئی دلیل بھی تو ہو، سمجھا تو سکے کم از کم، یہ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں، جو بات ان کو اپنے منہ سے نہیں کہنی چاہیے۔ یہ اتنی بڑی بڑی باتیں اپنے منہ سے کہتے ہیں، غلط سلط، یہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے ان یقولون الا کذبا، یہ تو صرف اور صرف جھوٹ ہی بولتے ہیں، ان کے پاس سچائی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ سچ بولے اور قرآن کریم کو مانے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانے تو ان کے پاس راہ ہدایت پہنچ سکتی ہے۔ اور یہ قرآن کریم کو نہیں مانتے، یہ عیسائی جو ہے، نصرانی، قرآن کریم کو نہیں مان رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے ہیں، تو گویا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مان رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک پیغام دیا تھا تمام لوگوں کو۔ وہ پیغام یہ تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں تمہیں ایک پیغام دے رہا ہوں، ایک خوشخبری دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 نام ذاتی نام ہیں جو کلام الہی میں ذکر کیے گئے ہیں، ایک محمد اور ایک احمد۔ اب کلام الہی کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے جو نام بتلایا تھا وہ ذکر ہے، خدا تعالیٰ نے بھی اس نام کو ذکر کیا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں سے کہا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک نبی کی جو میرے بعد آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا، تم ان کی بات کو مان لینا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو حضور کا انکار کرتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں مانتے۔ تو جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کر رہے ہیں تو گویا کہ ان کا بھی انکار کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانے، یعنی جو انہوں نے خوشخبری دی تھی محمد آئیں گے، ان کی بات کو مان لینا، ان پر ایک کتاب نازل ہوگی، اس طرح انہوں نے بشارت دی تھی، خوشخبری سنائی تھی، لیکن عیسائیوں نے کیا کیا؟ ضد پر اڑ گئے، ماننے کے بجائے اپنی ضد پر، ہٹ دھرمی پر اڑ گئے کہ ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ اگر وہ اس پیغام کو مانیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانیں گے، اور جب اس پیغام کو مانیں گے تو قرآن کو مانیں گے، جب اس پیغام کو مانیں گے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو مانیں گے، اور جب حضور کی ذات کو مانیں گے تو وہ دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے، پھر وہ نجات پانے والے ہو جائیں گے اور دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارا مدعا ہے، یعنی عیسائیت کے خلاف اتنا بڑا مواد کلام الہی کے اندر موجود ہے، اور یہودیوں کے خلاف کہ کلام الہی پکار کو یہ گواہی دیتا ہے۔ اور مین بات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، گویا کہ حدیث قدسی ہے،
اللہ کا پیغام ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، کذبنی ابن آدم و شتمنی، کہ آدم کا بیٹا یعنی انسان، آدمی میری تکذیب کرتا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان مجھے میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے۔ اما کذبہ ایایا فقضا وقضا واما شتمہ ایایا فقولہ اتخذ اللہ ولدا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی انسان کا مجھے جھٹلانا تو اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کا ایسا ایسا کہنا ہے، اس طرح کہنا ہے، اس طرح کہنا ہے، یعنی پوری حدیث پاک موجود ہے، ذکر ہے، وہ پوری تفصیل ہے۔ لیکن اس کا گالی دینا کیا ہے؟ انسان جو خدا کو گالی دیتا ہے، آپ دیکھیں انسان جب اپنے گھر والوں میں سے کسی کو گالی دیتا ہے، بڑے کو، چچا کو، باپ کو، کسی کو گالی دیتا ہے، اس کو برداشت نہیں ہوتی، وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے غصے کی وجہ سے۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی گالی دے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس کا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں جو انسان خدا کو گالی دے وہ کتنا بڑا ایک مجرم ہوگا، کتنا بڑا منحوس ہوگا جو اللہ ہی تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اس کا مجھے، انسان کا مجھے گالی دینا یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے یہ کہنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اس پر ناراض ہوتا ہوگا، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا جا رہا ہے کہ بھائی اب سدھر جا، اب سمجھ جا، اب یہ ہو جا تو، لیکن وہ سدھرتا نہیں۔ تو عیسائی کتنا گرا ہوا ایک فرقہ ہے، اور عیسائیت کے جو عقائد کتنے گرے ہوئے ہیں، کوئی بھی ایسا فرقہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا تسلیم کرتا ہو۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا تو درکنار، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بھی کہتے ہیں اور ان کو بیٹا بھی مانتے ہیں۔ تو ناظرین کرام اور سامعین اعظام، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم نے کچھ پس منظر عرض کیا ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم تعارف عرض کریں گے، اور اس کے بعد عقائد ذکر ہوں گے، ماخذ ذکر ہوگا، اور پھر کیا کہتے ہیں جو سوالات ہیں، جوابات ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ العزیز ہم ذکر کریں گے بالتفصیل۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔